کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں اور آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے، آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ میرے بھائیو، ہم کبھی یہ پسند نہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس پریوار سے آپ محبت کرتے ہیں اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی محترمہ کو بھی اٹھائیں کہ چلو اٹھو تم پڑھو۔ اور میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں رات میں تہجد پڑھتی ہیں لیکن شوہر کو کبھی نہیں اٹھاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وہ ایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دیتی ہے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایسی بیوی بنو جو شوہر کے دین میں اس کی مدد کرے، شوہر کے اندر کوئی غلط عادت ہے اس کو چھڑانے والی بنو۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کی نشانی کیا ہے، آپ نے 3 چیزیں بتائی۔ پہلی چیز التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دوسری چیز وتطیعہ اذا امر، جب شوہر کوئی بات کہے تو مانے۔ اور تیسری چیز ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، شوہر کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ قیمتی عورت کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو، بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کا پابند بناؤ۔ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے دل سے غفلت کی چادر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا میرے بھائیوں، غفلت کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جب گناہ ہماری نظر میں ہلکے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو ہم خطرناک سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، گناہ گناہ ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو، کبھی گناہوں کو حقیر مت جانو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، ایسے گناہوں سے بچو جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر سے گناہ کرتا ہے تو وہ کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پہ چھا جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج موبائل کے اس دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، آج اس دور میں زنا کرنا آسان ہے، اس دور میں بے پردہ ہونا آسان ہے، اس دور میں حرام کاروبار کرنا آسان ہے، اور گناہوں کا آسان ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ جس دور میں گناہ آسان ہو جائیں اس دور میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، وسیعود کما بدا غریبا، اور ایک ایسا دور پھر سے آنے والا ہے جب اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے، اسلام پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا، اسلام پر عمل کرنا ہاتھوں میں انگارے لینا جیسا ہو جائے گا۔ ایک لڑکی بے پردہ گھومے گی تو گاؤں والے کہیں گے، اس کی بہنیں کہیں گی، اس کے محلے کی عورتیں کہیں گی ارے یہ بڑی پردے دار بنتی ہے، نقاب میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے دیور سے پردہ کرے، بنارس میں ہمارے ایک دوست نے شادی کی، ان کی بیوی شادی کر کے آئی، اس نے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتے تھے، اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں دیور اور جیٹھ کے سامنے نہیں آؤں گی، سسر کے سامنے آ سکتی ہوں، سسر میرے محرم ہے لیکن دیور اور جیٹھ غیر محرم ہے، میں دیور جیٹھ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ گھر والوں کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسا پردہ کہ دیور کے سامنے نہیں آئے گی، جیٹھ کے سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن جب انہوں نے علماء سے پوچھا اور مسئلہ پوچھا تو مسئلہ تو یہی ہے کہ صاحب دیور جیٹھ سے پردہ کرنا ہے۔ اب یہ حالات ہے کہ وہ لڑکی کچن میں کام کرتی ہے اور گھر میں کھانا کھا رہی ہے، کھانا دے رہی ہے اپنے گھر والوں کو، مگر دیور اور جیٹھ سے پردہ کرتی ہے۔ اگر شادی میں کہیں جاتی ہے وہ عورت، وہ لڑکی، اور چاہے وہ اپنے رشتہ داری کی شادی ہو، اگر وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہے عورتوں کی سائڈ میں تو وہاں وہ نقاب میں رہتی ہے۔ عورت کو عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے لیکن عورت کو مردوں سے تو پردہ کرنا ہے۔ آج ایسی عورتوں کو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑی کٹر مسلمان بنتی ہے، یہ تو بڑی پردے دار مسلمان بنتی ہے۔ آج نوجوان اگر چہرے پر شرعی داڑھی رکھ لے تو
تو سماج کہے گا یہ تو ملا بن گیا, یہ تو حافظ جی بن گیا, تو مولوی صاحب بن گیا, اور وہی کلین شیپ کرا لے, لوگ کہیں گے صاحب یہ تو ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے. آج اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ لڑکا ہے, اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. اور جو لڑکا رات میں 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتا ہے, سماج کہتا ہے صاحب یہ تو بڑا چالو لڑکا ہے, بڑا ایڈوانس لڑکا ہے. یہ حالات ہے میرے بھائیوں. گناہوں کو شیطان نے اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ گناہ کرنے والے کو لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی ہو جائے گا. جب ایسا دور تم دیکھ لو فطوبی للغرباء, تو تم بھی اجنبی بن جانا, تم بھی دین کے اوپر چلنے والے بن جانا. زمانہ گالی دے تو سن لینا, زمانہ برا بھلا کہے تو سن لینا, زمانہ تمہاری راہ میں روڑے اٹکائے تو سن لینا. اور ہمیں یاد ہے کرناٹک کی اس لڑکی کا بیان, کرناٹک کی اس لڑکی کی ہمت کو سلام, جس نے ظالموں کے ڈھیر میں اور ظالموں کے جھنڈ میں پردے میں گئی تھی, اور اس کے سامنے جب شرکیہ نعرے لگ رہے تھے, مسکان نام کی اس لڑکی نے کہا تھا, اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا, اس نے اپنے پردے کا پاور دکھایا تھا. میری پیاری ماں اور بہنوں, آج بھی پردے کے اندر ایک طاقت ہے. ایک مسلمان لڑکی جب پردے میں نکلتی ہے, دنیا جانتی ہے یہ پردے والی لڑکی ہے, اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا. ابھی آج کل ایک آپ نے نیوز دیکھی ہوگی, بمبئی سے کوئی پردے والی آپا ہے, وہ صاحب پیدل حج کرنے کے لیے نکلی ہیں. ابھی ایک مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہوا کیرل کے شہاب بھائی کا, وہ بیچارے کسی طریقے سے پیدل حج کر کے آئے. ابھی ایک نئی آپا آئی ہے پیدل حج کرنے والی ہیں. معاف کرنا, ایسی عورتوں کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے, اپنی پبلسٹی کرنا ہے. ورنہ علماء جانتے ہیں شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ اگر 2 کام ہیں اور 2 کام میں سے ایک مشکل اور ایک آسان ہے, تو شریعت کہتی ہے اگر دونوں کام جائز ہے تو آسان کام کو آپ اپنا لو. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھی موجود ہے اور کڑی دھوپ بھی ہے, تو کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں, آپ ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے. اگر مسجد میں پنکھا ہے اور پنکھا چلا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ پسینہ کھائیں. اگر ہوائی جہاز کا انتظام ہے اور آپ 4 گھنٹے میں آپ جو ہے جھارکھنڈ سے رانچی سے آپ جدہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ پٹنہ سے جدہ پہنچ سکتے ہیں, تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پیدل آپ حج کرنے کے لیے نکلیں اور دنیا کو اندر کے اندر پبلسٹی کریں. آج دین کو پبلسٹی کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, آج حالات یہ ہیں, ممبئی کے ایک بہت بڑے کاروباری, ممبئی اور گجرات کے ایک بہت بڑے کاروباری فیملی میں شادی ہونے والی ہے. ابھی شادی کے پہلے کی جو تقریبات ہیں, جس کو پری ویڈنگ سیریمنیز کہا جاتا ہے, ان کی شادی کی اس تقریبات میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اور امریکہ سے ایک ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپیہ دے کر کے اسے نچوایا گیا تھا, اور میڈیا تالی بجا رہا ہے, اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے سپر اسٹار اس شادی میں جا رہے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور وہی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب ہمارا بقرعید کا تہوار آئے گا اور ہندوستان بھر کے مسلمان جب قربانی کریں گے, تو اس میڈیا کو سانپ سونگ جائے گا, اور یہ میڈیا اسلام کی دشمنی میں کہے گا کہ صاحب مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنی چاہیے, بے زبان جانور مر رہے ہیں, اتنا پیسہ جانوروں کی قربانی پر خرچہ ہو رہا ہے, اتنے پیسے سے کتنے غریبوں کا مکان بن سکتا ہے, کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. ان دھوکے باز میڈیا والوں سے جا کر کے کوئی کیوں نہیں کہتا کہ 9 ارب روپے ایک شادی کی تقریبات پر خرچ کر دیے گئے, جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو, غریب لوگوں کو فری میں راشن دیا جا رہا ہے, اس دیش میں ایک انسان کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. کیا میڈیا کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس پر بھی لوگوں کو جاگروک کرے کہ اس 9 ارب روپے سے بہت سارے غریبوں کے کام ہو سکتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اصل چیز یہ ہے, لوگ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اسلام کو مٹانے کی بہت ساری پلاننگ ہو رہی ہے, مگر یاد رکھو اسلام کی فطرت پہ قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام اللہ کا وہ چراغ ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انشاءاللہ اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو غفلت سے دور کریں میرے بھائیوں, اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان اسباب کو دور کر کے ہم اپنے دلوں کی غفلت کو دور کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھو پھر حالات وہی ہوں گے کہ حرم میں بیٹھ کر بھی لوگ موبائل پر ویڈیو گیم کھیلیں گے,
اور رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگ بے حرمتی کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس غفلت کی بیماری نے آج ہم کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنی غفلت کی دور کریں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی سختی کو، ہمارے دلوں کی سختی کو رب العالمین دور فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے رمضان کو ہماری اصلاح کا مہینہ بنا دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو اپنے غلط کاموں سے باز آنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا